آج جو چیزیں میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں وہ انتہائی غور سے سننے والی چیز ہے۔ جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں یہ بات بتائی کہ علم میں آپ کامل تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر ادب اور احترام کا ایک سلسلہ ہو، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور شوق، اور اس کے بعد آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے وہ نبیوں کی وراثت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ اس علم میں صبر نہیں کرتے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ محنت نہیں کرتے، تو آپ ہمیشہ کی طرح اس میں لوز ہو جاتے ہیں۔ امام کسائی کے حوالے سے ایک واقعہ آیا ہے۔ امام کسائی جو ہیں وہ لغت کے حوالے سے بہت مشہور ایک عالم ہیں، بہت مشہور محقق اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو ان کے حوالے سے آیا ہے کہ جس وقت وہ طالب علم تھے تو وہ مدرسے جایا کرتے تھے، تو جب وہ واپس گھر آتی تو اس کے گھر کے ساتھ ایک شربت بنانے والا، ٹھیلے لگانے والا ایک بندہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اسکولوں کے باہر مختلف مشروبات ہوتی ہیں، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور اسی طریقے سے تو چونکہ وہ جو ٹھیلے والا تھا وہ ان کے پڑوسی ہی تھا، ان کے ساتھ ہی وہیں پہ رہتا تھا، ادھر ہی وہ چیزیں فروخت کرتا تھا، تو ان کے گھر کے حالات بھی ان کو معلوم تھے۔ تو امام کسائی جب بھی کچھ عرصے کے بعد مدرسے سے چھٹی کر کے واپس آتے تھے تو امام کسائی کو وہ شخص یہ کہا کرتا تھا کہ تم یار یہ کیوں علم حاصل کر رہے ہو، اتنی تم اپنے جو ہے نا وہ ٹائم ضائع کر رہے ہو، کتابیں پڑھ کے تمہیں کیا ملے گا، تم ایسے کرو کہ ادھر آؤ، یہاں پہ شربت بیچو، مختلف چیزیں بیچو، اپنی کمائی کرو، اور کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ جو شخص تھا نا وہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ مجھے دے دو، میں اس کو گھول لیتا ہوں، اس کا میں شربت بنا کے لوگوں کو پلاتا ہوں، بڑا مزیدار شربت بنے گا۔ تو امام کسائی اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کرتے، کیونکہ جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر غرور اور تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کامل شخص وہ ہوتا ہے، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے غرور کو دبا کے رکھے، اپنی عاجزی کو قائم رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ دیتا ہے، اور جو غرور کرتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کی جو صلاحیتیں وغیرہ وہ سب کچھ غرور کی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو امام کسائی جو تھے وہ ان کو کوئی ریئیکٹ نہ کرتے اور مسکرا کے چلے جاتے۔ جب انہوں نے 10 12 سال 20 سال جتنا بھی انہوں نے علم حاصل کیا، تو جب وہ علم حاصل کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کے علاقے کا، ان کے ملک کا جو بادشاہ تھا، اور وہ کس وقت تھا، ہارون الرشید، ایک بہت اچھے نیک انسان اور ایک زبردست بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کے دور کے اندر یہ واقعہ تھا۔ تو جس وقت امام کسائی واپس آنے لگے تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں کو کہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے ایک شخص جو ہیں وہ علم حاصل کر کے آ رہے ہیں، اور ہمیں ان کو پروٹوکول دینا چاہیے، ان کا ہمیں استقبال بھرپور انداز سے کرنا چاہیے، تاکہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں تو جو کھیل کھیلنے والے ہیں، جو فضول وقت مختلف چیزوں میں ضائع کرنے والے ہیں، ان کا استقبال تو بہت بہترین انداز سے ہوتا ہے، لیکن اساتذہ کا، ان طالب علموں کا جو بہترین علم کی ڈگریاں حاصل کر کے آتے ہیں، بہترین علم کے کارنامے کر کے آتے ہیں، ان کو کوئی پذیرائی نہیں دی جاتی۔ تو کیا ہوا کہ امام کسائی آئے، لوگ جوک در جوک آئے، لائنوں میں کھڑے ہیں، کوئی پھول ان کے اوپر برسا رہا ہے، کوئی ان کے سواری کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ان کے گھر تک اسی طرح پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے، لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ٹھیلے والا شخص تھا تو وہ بھی اسی استقبال کے دوران ادھر کھڑا تھا، تو جب امام کسائی اس کے قریب پہنچے تو اس ٹھیلے والے کو کہا، دیکھا کتنا مزیدار شربت بنا اس علم کا جو میں نے حاصل کیا، اور آج سب لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو اب جس وقت بادشاہ نے ان کو پروٹوکول دیا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں کا دل بھی یہ چاہا کہ ہم بھی اپنے اولاد کو علم کی طرف لے کے جائیں، ان کو ہم مختلف علوم کے اندر ماہر بنائیں۔ تو اب یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ علم والے لوگوں کو پذیرائی دیں، ان کا استقبال کریں، ان کو جو ہے نا خاطر مدارت کریں، تاکہ باقی لوگوں کے اندر بھی شعور پیدا ہو اور وہ بھی، ان کے اندر بھی علم کی امنگ جاگے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، جب وہ امام کسائی وہاں پر آئے تو جو ہارون الرشید تھا، بڑا نیک انسان تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ چونکہ میرے بعد انہوں نے بادشاہ بننا ہے، یا انہوں نے میرے بعد رہنا ہے، تو ان کو علم کی ضرورت ہے، ان کو علم سکھایا جائے۔
تو امام کسائی کے پاس امام کسائی کو انہوں نے بلایا دربار میں اور کہا کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو آپ نے یہاں پر آ کے علم پڑھانا ہے۔ تو امام کسائی نے کہا کہ علم دینے والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر جا کر اس کو پڑھائے، اگر آپ کے بچوں نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ ہارون الرشید یعنی علماء کا، مختلف ماہرین کا بڑا ادب کرنے والا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ علم حاصل کریں گے تو باقی بچوں سے الگ، یعنی ان کو آپ تعلیم دیں گے اور دوسری کلاس باقی بچوں کے لیے ہوگا۔ تو امام کسائی نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے علم حاصل کرنا ہے تو یہ تمام بچوں کے ساتھ مل کر علم حاصل کریں گے، تاکہ ان کے اندر غرور اور تکبر اور سٹیٹس کی چیز پیدا نہ ہو، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والی کیفیت ہو جائے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی مجھے منظور ہے، میرے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ ان کے مدرسے میں ان کی جو درسگاہ تھی وہاں پر چلے گئے۔ تو آج کل کے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جہاں پر باقی بچے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ان کے پاس بھیجیں، تاکہ جب ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، اسی ماحول سے ایک تربیت کا ایک عنصر پیدا ہوتا ہے، بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ان کے اندر انا، غرور، تکبر اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اساتذہ بھی اگر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں تو طالب علم بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اساتذہ زمین پر بیٹھے ہیں تو طالب علم بھی زمین پر بیٹھ کر ایک ہی جیسا علم سب کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے انا اور غرور اور اپنے سٹیٹس اور اپنی قوم اور اپنی نسل پر بڑا غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہتے ہیں استاد جی ہمیں یہ چیز آپ سکھائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے، آپ دوسروں کو نہ سکھائیں، آپ صرف ہمیں سکھائیں۔ تو ان کو یہ قصہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں کیوں استاد کہہ رہا ہے، اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں جب آپ کو اساتذہ گائیڈ کرتے ہیں یا آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ جو ہارون الرشید تھا وہ اس نے کہا کہ یار بڑے دن ہو گئے ہیں، چلو مجھے ذرا دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کس طرح وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب جب وہ گئے مدرسے میں داخل ہوئے تو اس وقت امام کسائی کو ان کا جو بیٹا تھا وہ وضو کروا رہا تھا، ان کے ہاتھ میں لوٹا تھا اور وہ پانی ڈال رہے تھے، پاؤں دھو رہے تھے۔ تو ہارون الرشید کو بڑا غصہ آیا اور جو ان کے وزیر وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ آج تو امام کسائی کی خیر نہیں ہے۔ تو جب ہارون الرشید ان کے پاس گئے تو ایک زبردست سی چپیڑ جو ہے، یعنی زبردست سا تھپڑ جو ہے وہ رسید کیا۔ کس کو؟ امام کسائی کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو رسید کیا، اور یہ کہا کہ ارے بے شرم، تمہیں یہ شرم بھی نہیں آ رہی کہ تم اپنے استاد کے پاؤں دھو رہے ہو، یعنی پانی ڈال رہے ہو پاؤں پر، ایک ہاتھ سے تم پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں ملو، یعنی ان کا پاؤں دھلواؤ۔ تو یہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے، وہ اسی وجہ سے کامیاب تھے کہ ان کے اندر اساتذہ کا اور ان کے اندر ان تمام لوگوں کا، جو نیک لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو علم والے لوگ تھے، ان کے اندر ادب اور احترام تھا کہ وہ ان تمام تربیت کیا کرتے تھے۔ آج اسی وجہ سے ہمارے پاس اسلام موجود ہے، یہ اتنے دیگر جتنے بھی علوم ہمارے پاس پہنچے ہیں انہی کے ادب کی وجہ سے، انہی کی احترام کی وجہ سے، انہی کی قدر کرنے کی وجہ سے۔ تو اس تمام واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اساتذہ کے ساتھ ملتے ہیں تو ادب و آداب کا ایک سلسلہ قائم رکھیں، ان کو خود نہ سکھائیں، یعنی ان کے استاد نہ بنیں، بلکہ آپ کے وہ استاد ہیں، آپ ان کی بات سنیں، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، بہت سارے تجربات کیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، بہت سے اساتذہ کے ساتھ انہوں نے اٹھک بیٹھک کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سارا علم تجربہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ اس تجربے کو کم تر سمجھ کر اپنے جو معمولی سا تجربہ ہے اس کو آپ اس کے اوپر اپلائی نہ کریں، بلکہ آپ خود اس قابل بنیں اور اس طرح اچھے ہو جائیں کہ آپ جو ہیں وہ استاد آپ کو دینے میں خوش ہو کہ یار اس کو میں یہ چیز سکھا رہا ہوں یا اس کو میں یہ چیز دے رہا ہوں تو یہ اس قابل ہے۔ ورنہ اگر آپ قابل نہیں ہوں گے تو آپ ہمیشہ اساتذہ کی برائی کریں گے، آپ ہمیشہ اساتذہ کو ذلیل کریں گے، آپ ہمیشہ اساتذہ کو جو ہے نا وہ گالیاں دیں گے، لیکن اس میں قصور آپ ہی کا ہوگا۔ اساتذہ جو ہیں وہ
یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شاگرد ہیں یا ہماری اولاد ہیں، روحانی اولاد ہیں، انہیں ہم ایسے ہی تربیت کریں جیسے ہماری ہے، یا ہم سے بھی یہ زیادہ بہتر ہو جائیں، لیکن ہماری خامیوں کی وجہ سے ہم بہت سارے علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔